دوستو ٹرکش ڈرامہ ارطغرل غازی دنیا کا مقبول ترین ڈرامہ بنتا جا رہا ہے۔ ارطغرل غازی سیریز میں جس ایکٹر نے بھی کام کیا اور کسی بھی حوالے سے ارطغرل کے ساتھ رہا، وہ اپنی آنے والی زندگی میں جس ڈرامے کو بھی ہاتھ لگائے گا وہ یقیناً کامیاب ہوگا۔ میں نے گزشتہ ویڈیوز میں آپ کو ارطغرل غازی اور ترگت کے آنے والے پروجیکٹس کے بارے میں بتایا تھا۔ آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں ارطغرل غازی کے بہترین دوست الیار بے کے بارے میں۔ دوستو ارطغرل غازی سیریز کی کامیابی کے بعد اب الیار بے اگلے کس بڑے پروجیکٹس میں ہمیں نظر آئیں گے، یہ سب آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جاننے کو ملے گا۔ لیکن مزید ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ماجد ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں۔ دوستو الیار بے کا یہ کردار ارطغرل غازی ڈرامے میں انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ الیار بے کا کردار ارطغرل غازی کے بہت قریبی ساتھی کا ہے۔ انہوں نے الیار کا کردار اس قدر خوبصورتی سے نبھایا کہ ہر کوئی ان کا دیوانہ ہو گیا۔ ارطغرل کے اس کردار یعنی الیار بے نے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا لیا ہے اور انہوں نے اپنا ایک الگ ہی مقام بنایا ہے۔ دوستو الیار بے کا کردار نبھانے والے ٹرکش اداکار کا اصل نام سیم اوجکان ہے۔ انہوں نے ارطغرل غازی میں بہترین اداکاری کی اور پوری دنیا میں اپنا ایک الگ ہی مقام بنایا۔ دوستو الیار بے ارطغرل ڈرامہ سیریز کے ایک ایسے بہادر شخص اور نڈر جنگجو کا کردار ہے کہ جس نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا اور اسی حق کی وجہ سے ان کو کافی مشکلات کا سامنا بھی اٹھانا پڑا۔ الیار بے کو نہ صرف اپنے بھائی بلکہ اپنے باپ کا ساتھ بھی چھوڑنا پڑا۔ ایک موقع پر تو الیار بے کا والد ان سے منہ پھیر لیتا ہے اور مرتے دم تک الیار کے ساتھ نفرت کرتا رہتا ہے۔ دوستو الیار بے اس قدر بہادر جنگجو ہے کہ جس کے دل میں ہر وقت جہاد کا جذبہ قائم رہتا ہے۔ الیار بے جاودار قبیلے کے سردار جاندار کا چھوٹا بیٹا ہوتا ہے جو کہ کونیا سے تعلیم و حکمت حاصل کرنے کے بعد اپنے قبیلے واپس آتا ہے اور واپس آ کر دیکھتا ہے کہ قبیلے میں غداری عروج پر ہے اور بھائی بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے اور ہر جگہ فساد پھیل چکا ہے۔ پہلے تو الیار بے نے سمجھا کہ میرے والد سچائی کے راستے پر چل رہے ہیں اور اپنے بڑے بھائی اورال پر بھی یقین کر لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے کہ باقی سب لوگ تو جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن میرا بڑا بھائی کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ دوستو پہلے تو الیار کو ارطغرل پر بھی یقین نہیں آیا، لیکن جب پتہ چلا کہ ارطغرل غازی ایک سچے اور دیانتدار انسان ہے اور اپنی ریاست اور اسلام کی فلاح و بہبود کے لیے کوشاں ہیں تو تب الیار پر حقیقت آشنا ہونا شروع ہو گئی۔ دوستو یہ کردار ایک ایسا کردار ہے کہ جب بھی ارطغرل غازی کے سپاہی یا ارطغرل غازی کسی بھی مشکل میں پھنس جاتے تو یہ فوراً مدد کے لیے پہنچ جاتے۔ انہوں نے اسلام کی سر بلندی کے لیے بہت کوششیں کی، نہ صرف کوششیں بلکہ یہ کر کے بھی دکھایا کہ اگر آپ کو اسلام کی اور حق کی خاطر اپنے خاندان کو چھوڑنا پڑے تو بھی پیچھے نہ ہٹو۔ دوستو الیار بے نے ہمیشہ ارطغرل غازی کے اچھے دوست ہونے کا ثبوت دیا۔ ایک موقع ایسا آ گیا کہ جب قبیلے کی سرداری الیار کے بڑے بھائی اورال پر آ رہی تھی لیکن ارطغرل غازی کی بہترین حکمت عملی سے سرداری الیار کو سونپ دی گئی۔ الیار بے بڑی ہی بہادری سے اپنے قبیلے کو غداروں سے پاک کرتے کرتے جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں، جن کا سب سے بڑا دکھ ارطغرل غازی کو لگتا ہے کیونکہ ارطغرل غازی کا بہترین ساتھی ان سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو جاتا ہے۔ دوستو اگر ہم الیار بے یعنی سیم اوجکان کے دیگر پروجیکٹس کے بارے میں بات کریں تو ان کی ایک ٹیلی فلم آج کل بہت زیادہ خبروں میں ہے جس میں انہوں نے ایک جنگجو کا کردار نبھایا۔ دوستو جب آپ اس ٹیلی فلم کو دیکھیں گے تو آپ کو ارطغرل غازی ڈرامہ کی فیلنگ اس میں محسوس ہوگی۔ یہ ٹیلی فلم مسلمانوں کی تاریخ پر مبنی ہے۔ اس میں ہمیں دکھایا گیا ہے کہ 15ویں صدی میں سلطان محمد قسطنطنیہ کی فتح کے بعد سلطنت عثمانیہ کو مضبوط بنیادوں پر کھڑا کرتے ہیں۔ سلطان محمد کی فتوحات کے بعد کئی یورپی ریاستیں سلطان محمد کے تابع ہو چکی ہوتی ہیں، لیکن اس کی ایک ریاست کا سربراہ کچھ سال تک تو ریاست کا سربراہ رہا لیکن بعد میں اس نے اپنی اصلیت دکھانا شروع کر دی۔ وہ لوگوں پر بہت زیادہ ظلم کرتا اور اس کی سربراہی میں لوگوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ہوتے تھے اور ریاست کے اندر ایک اور دوسری ریاست بنا لیتا ہے اور اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس سے ٹکرانا اپنی موت کو دعوت دینے کے مترادف ہو جاتا ہے۔ دوستو سلطان اس غدار کی جانب اپنی ایک بہادر فوج بھیجتا ہے کہ جس کا نام دی ڈائلر ہوتا ہے اور اس فوج کا سربراہ الیار بے یعنی سیم اوجکان ہوتا ہے اور وہ وہاں جا کر کیا کچھ کرتا ہے اور کیسے ریاست کو اس غدار سے پاک کرتا ہے اور کیوں وہ پروجیکٹ بھی الیار کا بے پناہ مقبول ہوا، یہ تو سب آپ اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ آپ کو ارطغرل غازی سیریز میں الیار بے کا کردار کیسا لگا اور ارطغرل غازی کے ساتھ اس کی دوستی کیسی لگی،
کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اسی طرح کی امیزنگ ویڈیوز کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ماجد ٹی وی کی آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو آسانی سے ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔